ایک حدیث ہے کہ رسول کے مقدس صحابی تھے، وہ جنگ میں تھوڑے پیچھے رہ گئے اور قافلہ جنگ کا آگے بڑھ گیا۔ وہ عرب کا علاقہ بھی اپنے جیسلمیر کے علاقے کی طرح تھا، خدا کی قدرت وہ پیچھے رہ گیا۔ نوجوان تھا، چریرا بدن تھا، اسامہ ان کا نام تھا، میرے نبی کا دیوانہ۔ اچانک جنگل میں شیر نکلا تو خدا کی قدرت وہ سوئے رہ گئے، اور ہاتھ میں مجاہد تلوار رکھتے تھے، تلوار بھی ان کا بھائی لے کے نکل گیا، اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو انہوں نے شیر کو ایسے کہا جس سے استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے، ایھا اللیث انا غلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیر یاد رکھنا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، سبحان اللہ، میرا فلاں نام ہے، اب تو آگے کیا قدم اٹھائے گا سوچ لینا۔ تو خدا کی قسم روایتوں میں آیا ہے، شیر ایسے دم ہلا رہا ہے کہ جیسے پالتو کتا دم ہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر سنو میرے بھائیوں، نبی کا کمال، وہ نبی کے نام کا کمال، وہ نبی کی ذات کا کمال، کہ شیر کو عربی میں اسد اللیث کہتے۔ اب وہ شیر آگے چلا، وہ سرکار اسامہ ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور اب وہ شیر ایسے چلتا ہے کہ باپ کے آگے خادم یا بیٹا بیٹا چلتا ہے۔ ابا جی ادھر آؤ، ادھر کانٹے ہیں ادھر آؤ، ادھر پتھر ہیں ادھر آؤ، رواج ہے نا اپنا، ادھر آؤ۔ اس طریقے سے وہ میرے نبی کے صحابی کی گائیڈ کرتے ہوئے، خدمت کرتا ہوا، جہاں نبی پاک کا لشکر قیام پذیر تھا وہاں تک جا کر چھوڑا، اور چھوڑ کے دم ہلا کے پیروں کو چوما اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ارے جس نبی کے نام کی یہ تاثیر کہ جنگل کے شیر ان کے قدموں کو سلام کریں، تو اس کی ذات کی تاثیر کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ ان کے علم کا عالم۔ یہ نالائق کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں، یہ ان کا کردار، اور وہ گوا کے جانوروں کا فکر اور جانوروں کا شعور کہ نبی کے نام پہ وہ دم ہلا کر کے قدموں کو چوم رہے، عزت کر رہے۔ تو یہ بدنصیبی ہے کہ علم کی دولت سے ہم رسول کو پہچان سکتے ہیں، نبی کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں، نبی کی آل کو پہچان سکتے ہیں، اس علم کی حقیقت اور اس کی معرفت کو کیا عظمت ہے اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے شہر ایک عالم آنے والے تھے، میرے نبی نے پہلے فرما دیا کہ میری نگری میں ایک میرا غلام پیدا ہوگا، اس کے علم کی اتنی تابانیاں ہوگی کہ دنیا کا ذرہ ذرہ اس کو روشنی پہنچے گی اس عالم سے، اور دنیا کے لوگ آ کر سے ان سے فیض اور علم پائیں گے۔ ان کا نام امام مالک ہوا۔ وہ پیدا ہوئے 125 سال کے قریب بعد، 97 میں پیدا ہوئے، اور 189 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان کا عشق دیکھو، ان کی محبت دیکھو، نبی کی ذات تو بے مثال۔ جب یہ رسول کی حدیث جس کو اپنے پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے پاس آپ تشریف لائے، کہا حضرت فلاں مسئلہ، آپ نے کھڑے کھڑے بتا دیا۔ فقیر صاحب آئے، حضرت یہ مسئلہ، تو امام صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے بتا دیا۔ کلام ربانی کی تفسیر معلوم کی تو استادہ یا نشستہ آپ نے اس کا بھی حل کر دیا، یہ جواب۔ لیکن آپ نے اگر یہ کہا کہ حضرت ہمیں رسول کا کلام بتاؤ، کلام کی معنی حدیث، ہمیں رسول کا کلام سنا، نبی پاک نے کیا فرمایا، تو کہتے تعال مئی، اب تو میرے ساتھ چل، کھڑے کھڑے نہیں بتاؤں گا۔ نبی کے کلام کے لیے جگہ چاہیے، احترام چاہیے، عزت چاہیے۔ اپنے کمرے میں لے جاتے، گھر پہ قالین بچھاتے، گاؤ تکیا لگاتے، خوشبو چھڑکتے پورے کمرے کے اندر، میدان میں خوشبو چھڑکتے، اور اپنے جیسے عطیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں بیٹھتے اور حدیث رسول لیتے۔ خود نے حدیث لکھی تھی جس کا نام موطا امام مالک، اور انہوں نے اس کو پڑھتے۔ ایک دن پھر کوئی آپ جیسا وفادار آیا، کہا سرکار مجھے تو صرف رسول کی حدیث چاہیے، نبی کا کلام چاہیے۔ کہا تعال مئی، میرے ساتھ چلو۔ اپنے روم میں لے گئے، قالین بچھایا، خوشبو چھڑکی، گاؤ تکیا لگایا، دلہن کی طرح سجایا۔ آپ نے وضو کیا، ایسا جبہ لمبا چوڑا پہنا جو عربوں کی عادت تھی، اور جبہ نیا تھا، اس میں کہیں سے بچھو آ گیا۔ آپ نے جبہ پہن کے بیٹھے اور حدیث پڑھانا شروع کیا۔
جیسے اپنی محفل ہے اس میں حدیث رسول. اب میرے عزیز نے آپ کو دین کی باتیں بتائی کہ جو برائی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرو. حالانکہ برائی مٹانے میں ٹائم لگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ فلاں آدمی نے اپنی عادت بدل دی بلا تو سلمو، اس کو مانو مت. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمالیہ پہاڑ، اپنے یہاں ہمالیہ ہے، عرب کے اندر احد پہاڑ ہے بہت بڑا، احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے ادھر چلا گیا، تو اس کو مان لو کہ جو رب پہاڑ کو یہاں گاڑ سکتا ہے وہ ادھر بھی گاڑ سکتا ہے. یہ رب کی طاقت ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی نے عادت چھوڑی تو اس کو مت ماننا. عادت چھوڑنا بہت مشکل عمل ہے. تو دین کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء اور ہمارے مرشد کی تعلیمات کے حامل فقراء، انہوں نے کوششیں کر کے ہر میں دنیا میں جاتا ہوں، ہندوستان میں گیا، میں مدینہ شریف کے 10-15 کلومیٹر باہر ڈھانیاں تھی وہاں بھی گیا تھا. یہ بچے تھے اپنے سیکر کے نہیں شیران آباد کے، وہاں لے گئے. گاؤں تھے یمنی لوگ بالکل اپنے سندھی کی طرح، جیسے یہ بابا بیٹے نہیں بالکل یمنی ایسے. یہ سب کلر عربی ہے، دھوروں میں پیدا کر دیا مگر یہ سب عربی. لباس، شکل، صورت، یہ بڑی مونچھ لچمن سنگھ کی ہے، بس ایک بیماری ادھر کی ہے، باقی جتنا ہے وہ سب عرب کا ہے. تو ان کا لباس، ان کے صافے یہ سب عرب کے تھے. وہاں میں نے ان کو بھی دیکھا. اچھا اپنے جیسے تہمت کو یوں گھسیڑتے ہیں، یمنی بھی تہمت کو گھسا دیتے ہیں، اور ان کی جیب میں اتنا مال ہے پتہ نہیں پوری دنیا کو گھسیڑ دیتے ہیں. جیب اتنی بڑی جیب ہوتی ہے. یہ سب سندھی کلر تھا وہاں بھی. تو وہاں بھی عادت ہی یہاں بھی عادت ہی ہے. عادت کے بدلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. کوشش ہونی چاہیے، جدوجہد ہونی چاہیے، افہام و تفہیم ہونا چاہیے، سمجھانے کا جذبہ ہونا چاہیے. ابھی ہمارے علاقے میں ایک رواج تھا بارمیر میں، عورتیں وہ کیا کہتے ہیں وہ پہنتی تھی. پیر صاحب قبلہ تشریف لائے تاج حسین صاحب مجھے بلایا تو میں نے کہا صاحب کوشش کر کے کئی بیماریاں تو چلی گئی ہے اور تھوڑی بیماریاں انشاءاللہ چلی جائیں گی. پیر صاحب آپ کی طرح نیک تھے. اس نے کہا بیٹی یہ لباس تو ان کا ہے تمہارا نہیں ہے. خدا کی قدرت. میں نے کہا بھئی یار حد ہو گئی. مولانا عبید اللہ مجھے تقریر کرتے کرتے 50 سال ہو گیا، سالہ چوڑا نہیں ہٹا، اور پیر صاحب نے ایک جملہ بولا تو چوڑے کا نام و نشانی ختم ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کے ولیوں کی زبان میں کچھ عجیب تاثیر ہوتی ہے. تو یہ اپنا جو کلچر ہے، یہ اسلامی کلچر پیر صاحب کی بلا کی زبان حق بیان کا نتیجہ ہے کہ پیر صاحب نے جو ذہن دیا وہ ذہن شاید صدیاں گزر جائے مگر وہ اسلامی کلر سب تک موجود ہے. وہ لمبے کرتے، تہمت پہنا، صافہ لگانا، صافہ کے نیچے ٹوپی پہنا، یہ سب رسول کی سنتی ہے، میرے آقا کی ادائی ہے. اور پیر صاحب کی وجہ سے یہ ماحول بنا. دنیا بدل گئی لیکن جیسلمیر کا کلچر نہیں بدلا. آج سے 100 سال پہلے جو کلچر تھا آج بھی وہی کلچر ہے. ان گمٹیوں کو دیکھو تو شکلیں ان کی کالی ہو گئی، صافہ ان کا چھن گیا بے ایمانوں کا. ایک کالی ٹوپی کی آئی ہے جیسے مایاوتی کا بیٹا پہنتا ہے، وہی ٹوپی ان کے پاس ملے گی. تو یہ شکل بدلی کیونکہ جس کا پیر نہیں وہ لاوارث، وہ لاوارث لا ادھر ادھر برباد، اور جن کا وارث ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. تو جن کا پیر بن گیا وہ وارث والا بن گیا، انشاءاللہ اسے کبھی دکھ نہیں پہنچ سکتا. حالات نرم گرم ہوں گے، ہوا ٹھنڈی گرم چلے گی، خدا کی قدرت ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، مگر زندگی ہماری انشاءاللہ سیدھے راستے پہ چلتی رہی. تو کئی ہماری قباحتیں تھیں، وہ رسم و رواج مٹ گئے، باڑمیر میں بدل گئی، گلی گلی میں مدرسہ، شاندار مینارے. ابھی کس نے مسجد بنائی، میں گیا، اور کیا نام کوئی وہ لڑکا ہمارا نہیں ہے، علی حسن کہا گیا. ارے وہ کہاں تھا، امیر والا گاؤں کون سا ہے، ارے صاحب فقیر صاحب کا بھی، ہاں مولا لطیف جاتے. ایک ایسی بیٹے نے مسجد بنائی جیسے تاج محل فقیر. ارے میں نے کہا یہ کون ہے یار، کہ صاحب یہ بکریاں چارتا ہے، گائے کا واپار کرتا ہے گجرات میں، فلاں حاجی صاحب. اللہ کے ولی کی نظر پڑی، نقشہ بدلا، چہرہ مبارک پورا، داڑھی سنت سر پہ، امامہ آپ کی طرح. اس نے کہا مال بہت کمایا، کس کام کے لیے، لٹاؤ. ایسی مسجد بنائی کہ دوسری کمپنی دے کر کے حیرت میں کھڑی رہ جاتی ہے. پیا چاہے وہ سہاگن ہے. جن جنگلوں میں پینے کا پانی نہیں ملتا تھا وہاں تاج محل کھڑے ہو رہے، نقارے گونج رہے، اذانیں گونج رہی ہے. اور لوگوں نے کہا مفتی صاحب ایک میٹھی اذان دینے والا بچہ آیا پڑھ کے ادھر سے تو ہماری بکریاں یوں کان کھڑا کر دیتی تھی. یہ کرامت ہے. تو بھائی اللہ کے نام کے اندر بڑی برکت ہے. آپ جنگل میں پکارو تو یہ پرندے بھی آپ کے دیوانے بن جائے.
آج تو آپ کے حافظ ہیں، آپ کے قاری ہیں، یہ اللہ کی نعمت اللہ نے دی. آپ نے 4 پیسے گاڑی کمائی کے پسینے والے آپ نے مدرسے پہ خرچ کیے، اس 4 پیسے کی برکت سے اللہ نے آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دیا. آپ کہیں گے مفتی صاحب جنت کا ٹکٹ کیسے؟ تو میں نے فقیر صاحب رات بتایا تھا کہ میرے بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ کے ولیوں نے، کہ ایک بچہ اگر کسی کا حافظ قرآن بن گیا تو اللہ اس قرآن کی برکت سے 7 پیڑھی کو معاف فرما دیتا. 7 پیڑھی. امام مالک علیہ رحمہ کا عشق دیکھو، ان کا کلام دیکھو، وہ نبی کے کلام کے کتنے دیوانے تھے. جب کوئی کہتا ہمیں حدیث سناؤ تو ادب سے بیٹھتے تھے، خوشبو چھڑکتے تھے، قالین بچھاتے تھے اور 2 زانو بیٹھ کے حدیث پڑھتے. خدا کی قدرت، اس نے حدیث سنانا شروع کی. آپ کی طرح محبت والے دیوانے بیٹھے ہیں اور بچھو نے بیٹے نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اب وہ معصوم شریف آدمی اور 70 سال کی ضعیف عمر اور بچھو نے کاٹنا شروع کیا. تو امام مالک کا رنگ کبھی پیلا کبھی نیلا، کبھی پیلا کبھی نیلا، زہر چل رہا ہے مگر بدن کو نہیں ہلایا. کیوں نہیں ہلایا؟ جھاڑو، بچھو کو نکالو.